نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 تا 87 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے، اور نا انصافوں کو اس سے اور الٹا نقصان بڑھتا ہے، اور آدمی کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو زیادہ ٹھیک راستے پر ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کو امتحاناً پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سب سلب کر لیں، پھر اس کے واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے، مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت ہے کہ ایسا نہیں کیا، بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم کا دلوں کے لیے شفا ہونا یعنی شرک اور کفر، برے اخلاق اور امراض باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے، اور تمام امت کا اس پر اتفاق بھی ہے۔ بعض علماء کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ قرآن جس طرح امراض باطنہ کی شفا کا ذریعہ ہے، ایسے ہی امراض ظاہرہ کی بھی شفا ہے۔ آیات پڑھ کر مریض پر دم کرنا اور تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی، کسی گاؤں کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کچھ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے حامی بھری اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، اور سردار صاحب بالکل تندرست ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عمل کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے اسے جائز قرار دیا، اور بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود معوذات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، لہذا معلوم ہوا کہ قرآن امراض باطنہ کے ساتھ ساتھ امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مطلب یہ کہ اگر قرآن کا ادب اور احترام اور اعتقاد کے ساتھ پڑھا جائے تو جیسا کہ اس کا شفا ہونا ظاہر اور ثابت ہے، لیکن اگر اس کا انکار کیا جائے یا بے ادبی کی جائے تو یہی قرآن خسارہ اور آفات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ کل یعمل علی شاکلۃ، لفظ شاکلہ کے معنی طبیعت، عادت، نیت اور طریقہ وغیرہ ہے۔ تمام معنی کا حاصل یہ ہے ہر انسان کی اپنے ماحول اور عادات، رسم اور رواج کے اعتبار سے ایک عادت اور طبعیت ثانیہ بن جاتی ہے،
اس کا عمل اسی کے تابع رہتا ہے۔ ساتھ میں یہاں انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ برے ماحول، بری صحبت اور بری عادتوں سے پرہیز کرے اور نیک لوگوں کی صحبت اور اچھی عادتیں اپنائے، اس لیے کہ جب اچھی عادتیں طبیعت بن جائیں گی تو پھر اعمال بھی اسی طبیعت کے تابع بن کر اچھے ہوتے چلیں گے۔ اس کی مثال ہمیں قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی ملتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے الخبیثات للخبیثین، اور فرمایا کہ والطیبات للطیبین، یعنی بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے۔ اسی طرح جو برے مرد ہیں وہ بری عورتوں کے لیے اور اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے۔ مطلب یہ کہ ہر ایک مرد اور عورت اپنے ہم مزاج سے مانوس ہوتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آیت میں روح سے متعلق کفار کے ایک سوال اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کا جواب مذکور ہے۔ لفظ روح متعدد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مشہور اور معروف معنی ہے جان، یعنی جس سے حیات اور زندگی قائم ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ حضرت جبرائیل امین اور کئی آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی کھجور کی شاخ کی تھی۔ آپ کا گزر چند یہودیوں پر ہوا۔ یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ دوسروں نے منع کیا، مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا۔ یہ سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہونے والی ہے۔ کچھ وقفے کے بعد وحی نازل ہوئی تو آپ نے آیت پڑھ کر سنائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوال میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ روح پر عذاب کس طرح ہوتا ہے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بارے میں کوئی بات نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے اس وقت فوری جواب نہیں دیا۔ پھر جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے جواب میں یہ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے، یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں جو مادہ اور توالد اور تناسل کے ذریعے وجود میں آتی ہے، بلکہ وہ بلا واسطہ حق تعالی کے حکم کن سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ اس جواب سے وہ تمام شبہات ختم ہو جاتے ہیں جو روح کو عام مادیات پر قیاس کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ انسان کے لیے روح کے متعلق اتنا ہی علم کافی ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ جل شانہ کا بڑا فضل اور کرم ہے جس نے انسان کو روح اور دیگر اشیاء کا تھوڑا بہت علم عطا کیا، اور یہ بھی انسان کی جاگیر نہیں، بلکہ اگر اللہ جل شانہ چاہیں تو دینے کے بعد دوبارہ لے بھی سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی رحمت واسعہ کی بدولت ایسا نہیں کرتے۔ آج کے پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 تا 87 میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو شفا کا ذریعہ اور روح کے متعلق سوال اور جواب کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی قرآن پاک میں دی گئی ہدایات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔